معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت خبیب نے جیسے ہی یہ سنا جملہ، حضرت خبیب نے پھانسی کا پھندا چوما اور گلے میں ڈالا اور کہا کمبختو تم نبی کو تختہ دار پہ لانے کی بات کرتے ہو، ارے ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کے ہاتھ پہ جان کی بیعت کی ہے۔ یاد رکھو ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم بستروں میں چین سے بیٹھے ہوں اور محمد کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، رسول اللہ کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، عشق ہوگا امتحان ہوگا، امتحان فزیکلی بھی ہوگا اور مینٹلی بھی ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ ایک آدمی بھی مجھے بتائے، ایک آدمی بھی مجھے بتائے کہ ابھی تک جتنی تقریر ہوئی مولانا ناظم احسانی صاحب کی ہوئی یا ہماری ہوئی یا قاری صاحب نے جو بیان کیا، صحیح کیا یا غلط کیا؟ بات اسلامی تھی، دینی تھی یا نہیں تھی؟ دینی تھی نا۔ امام حسین کی باتیں بھی تمہارے سامنے ہوئیں، رسول اللہ کی باتیں بھی تمہارے سامنے ہوئیں۔ کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی ہے جو کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار ہوں؟ جی کیا بات ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں؟ امام میرے لیے نہیں، امام حسین کے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے رسول کو خوش کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، کیا کہنے سے کوئی کھڑا ہو جائے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی ناظم حضرت صاحب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے سنت رسول چھوڑ دیں گے، رکھیں گے اپنے چہرے پہ داڑھی۔ اگر کوئی اور ہے ان کا ساتھی اگر بن جائے، اگر کوئی ساتھی ان کا بن جائے دوسرا، تو میں دل سے دعا دوں گا۔ میں ہوں گناہگار لیکن رسول اللہ سے نسبت خاص ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے قاری، نعرہ تکبیر، نعرہ آ جائیے، تکبیر، آپ بھی آ جائیے، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی احمد صاحب، ناظم صاحب، یہ دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے یہ داڑھی رکھائیں گے اور انشاءاللہ۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میری شفاعت ہو گئی، رسول اللہ کی قسم میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 اللہ یا رسول اللہ۔ ہے کوئی ان دو سے تین بننے کے لیے تیار؟ آج دریائے رحمت رسول اللہ کا جوش میں ہے، زبان سے جب تک الفاظ نکلے یہ علماء کرام دعائیں دے رہے ہیں۔ ہے کوئی انسان؟ اللہ وطر و یحب الوطرا، اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، دو سے تین بن جائے، کھڑے ہو جائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اللہ مسلک تعالیٰ اعلی حضرت، دونوں ہاتھ، دو چار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، حسینی کمیٹی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آمین، آمین، اللہ تعالیٰ بے حساب جب آپ اس دنیا سے جائیں تو بے حساب اللہ آپ کی مغفرت، آمین، آمین، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو رہے کرے اور قیامت میں بھی سرخرو آپ کو فرمائے، اور یہ وعدہ کریں آپ کے انشاءاللہ آج سے داڑھی نہیں، انشاءاللہ۔ ایک بار نعرہ اور لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس۔ پنج تنے اطہار کے نام پہ 5 ہو گئے، اصحاب عشرہ مبشرۃ نسبت ہو جائے، 5 ہو گئے، 5 ہو گئے، اچھا 2 وہ تھے اور 3 یہ 5 ہو گئے، سبحان اللہ۔ اگر 6 ہو جائیں اور اچھی بات ہے۔ غریب نواز کی چھٹی ہے، غریب نواز کی چھٹی کے نام پہ سنیوں کے پاس تو اتنے عدد ہیں تم کم پڑ جاؤ گے۔ واہ واہ سید صاحب، واہ واہ، چھٹا بھی ہوگا۔ سرکار غریب نواز کی چھٹی کے نام پہ اس بات کو مذاق میں مت لینا، میں کیا بول رہا ہوں، اس بات کو مذاق میں مت لینا، یاد رکھو
वाह वाह सुभान अल्लाह अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह वाह दुआ सैयद साहब नेमतें आपको अता फरमाए और सबसे आला दुआ ये है कि आपका खात्मा ईमान पर हो। आमीन आमीन। वादा करें आप इंशाल्लाह आज से दाढ़ी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करे। दाढ़ी की जरा उसका मिकदार और उसका हाँ, एक मुश्त अपनी, बच्चे की नहीं, अपनी एक मुश्त के बराबर आप दाढ़ी रखें। उससे जायद हो एक मुश्त से ज्यादा तो उसको आप कतरवा सकते हैं, लेकिन एक मुश्त से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कट लगवाना नीचे नीचे जो ये उस तरह लगवाते हैं, हाँ हाँ, ये जो है ये दाढ़ी में शामिल है। देख रहे हैं ये चीज, ये दाढ़ी में शामिल है। यहाँ पर उस तरह ना लगवाएं, दाढ़ी में शामिल है। हाँ हाँ, ये गर्दन वगैरह पे लगवा सकते हैं। बैठिए आप, है ना। सुभान वाह अल्लाह वाह छठी वाह निस्बत। वाह वाह सरकार गरीब नवाज की छठी के नाम पर 6 हो गए। बेशक बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। 7वां अदब है, कोई जो बुजुर्ग है ना वो तो जल्दी किया करें इस मामले में। जो बुजुर्ग हैं उनकी दाढ़ी पूरी नहीं है, वो बिल्कुल जल्दी कर लें, 7वां आदत बनने के लिए तैयार हो जाएं, सुभान अल्लाह। है ना। 7वां आदत है, कोई 7वां बनने के लिए तैयार? आय हाय, अरे दुनिया कुछ नहीं है, बेशक। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे भाई। नहीं पता। 7वां अगर कोई बनेगा तो यहाँ पर बैठे हुए हर एक आले, यहाँ पर बैठे हुए मौलाना इमरान साहब नारा लगाएंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। है कोई 7वां? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई नौजवान उठ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जो है दुनिया की और आखिरत की याद रखो। मैं बताऊं ये मैं आपको बता दूं, ये दाढ़ी रखना शर्म की बात नहीं, इज्जत की बात है। बेशक विकार की बात। दाढ़ी रखना इज्जत की बात है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है ना हजरत, तो नालैन पाक को, सरकार के नालैन पाक का, असली नालैन पाक नहीं होती, उसका नक्श होता है, फोटो मान लें उसका, वो लेते हैं और यहाँ लगाते हैं। लगाते हो आप? लेते हो और उसे यहाँ भी लगाते हो। ये बताएंगे उलमा इकराम, नालैन पाक अगर असली भी है, तवज्जो चाहूंगा, मेरी इस्लाह करिए अगर मैं गलत हूं तो, नालैन पाक अगर असली भी हो तब भी रसूलुल्लाह के जिस्म का हिस्सा नहीं। बेशक बेशक बेशक। लेकिन ये दाढ़ी रसूलुल्लाह के जिस्म का हिस्सा है। वाह वाह शाबाश। आप उस सुभान नालैन अल्लाह, के सुभान नक्शे अल्लाह। की इतनी इज्जत करते हैं तो फिर इसकी क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। जो सुभान नबी अल्लाह। के जिस्म का हिस्सा नहीं उसकी इज्जत उतनी, और जो नबी के जिस्म का हिस्सा है उसकी इज्जत इतनी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ। नालियों में बहा देते हैं, कूड़ों में फेंक देते हैं। खुदा के लिए अब भी कोई चाहे तो उठ जाए। सुभान जलसा अल्लाह। कामयाब है। अगर मैं कह दूं ना वाखिरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कामयाब हो गया। मगर असहाब अशरा मुबश्शिरा से निस्बत हो जाए। अगर ज़ाहिर चलिए ये किस्मत। 6 हो गए, सात। अल्लाह ताला इन 6 की बरकत से और असल की राहत के सिवा क्या बात है, वाह वाह। ये चीजें तो लगी रहती हैं। आपका बच्चा है, मोबाइल मांग लिया, लेकिन जहां आप इसका कहना पूरा करें बच्चे का, वहां आप इसको ये भी बताएं, बेटा आप दुनिया में इसलिए नहीं आए, आप दुनिया में हुसैनी बनने के लिए आए। करबला की जंग, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हो सकता है आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो। जी सही। करबला की जंग इमाम हुसैन और यजीद की नहीं थी। तवज्जो चाहूंगा इस माहौल में और इस मौजू पर बोलना बड़ा ही दुश्वार है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें और सरपरस्ती रहेगी तो मैं कुछ बोल सकूंगा। क्या करबला की जंग इमाम हुसैन और यजीद की नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी। करबला में जो जंग हुई वो हुसैनियत और यजीदियत की जंग थी। जी बेशक। हुसैनियत और यजीदियत की जंग थी। हुसैनियत एक अलग फिक्र का नाम था, यजीदियत एक अलग फिक्र का नाम। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर कबीर। और अगर आपको मेरी बात, हो सकता है मेरी बात में कुछ दगदगा हो, तो तारीख के सफ़हात खोलिए, इतिहास के पन्ने खोलिए। जिस वक्त यजीद ने कहा था ए हुसैन बेअत कर लो, बेअत, तवज्जो चाहूंगा, जी
واہ بیعت کرو بیعت. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی گالی نہیں بکی, کوئی نسب پر تان نہیں کیا, کوئی برا نہیں کہا, بلا نہیں کہا, لیکن امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. جی بے شک کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک. بولیے شاہپور والو بولو, امام حسین نے یزید کی بیعت سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا. اور امام حسین چاہتے, توجہ چاہوں گا, اگر معاذ اللہ بیعت کر لیتے تو ہو سکتا تھا کربلا قائم نہ ہوتا, ہو سکتا تھا 6 ماہ کا اصغر نہ جاتا, ہو سکتا تھا عباس کے بازو رہ جاتے, ہو سکتا تھا جوان علی اکبر بچ جاتا, ہو سکتا تھا اون و محمد بچ جاتے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ امام حسین نے 2 محرم الحرام کو تپتی ہوئی ریت پر کربلا کے میدان میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا. سمجھ گئے تھے ہاں یہی وہ دھرتی ہے کہ جب میں یزید کی بیعت سے انکار کروں گا عباس کے بازو بھی دینے پڑیں گے, علی اصغر کا بچپن بھی دینا پڑے گا, علی اکبر کی جوانی بھی دینی پڑے گی, اور محمد کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی, لیکن مجھے سب گوارا ہے, محمد کا دین نہیں بیچوں گا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک حق ہے. کیا ہے؟ مجھے سب گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں محمد کا دین بیچ دوں. اب تمہارے حصے میں شاہپور والوں کیا آیا؟ 10 محرم الحرام آئی, صبح صبح اٹھے, امام حسین کی فاتحہ دلائیں, اور آپ اپنے گھر, امام صاحب اپنے گھر. یاد رکھیں کربلا صرف تمہارے گھروں میں حلیم بنانے کا نام نہیں ہے. بے شک. کربلا اپنی زندگی میں اتارو, کیا کہنے سے, کربلا اپنے کیریکٹر میں اتارو, بے شک. اور یاد کرو اللہ اکبر کبیرہ سن 61 ہجری کہ جہاں پر تمام یزیدیت کی طاقت لگی تھی نبی کے نواسے کو زمین پر لانے کے لیے. جی بے شک. ایک طرف مال کے انبار تھے, حسین مال لے لو, ایک طرف اللہ اکبر کبیرہ منصبوں کے انبار تھے, حسین منصب لے لو. لیکن امام حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا, او یزید سن لے, تو میری گردن تو لے سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ یہ گردن حسین کی ہے اور یہ جو ہاتھ ہے مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہپور والوں ایک بات یاد رکھنا, جب تک تم عاشق نہیں بنو گے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. بے شک بے شک. کربلا سمجھنے کے لیے عاشق بننا ضروری ہے. یہ نوجوان بیٹھے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کیا ہے؟ بولو, سب بولو. اللہ نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس پر ایک وقت میں ایک ہی راج کر سکتا ہے. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب, بہت خوب. میں آپ کو تقریر سنانے کے لیے آیا. صحیح جگہ سے گرفت کی ہے ماشاءاللہ, صحیح جگہ. کیا یہاں پر گوشت کا لتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے نوجوانوں, اس پر ایک وقت میں ایک ہی راج کر سکتا ہے. اب نوجوانوں تمہیں چھوٹ ہے, توجہ چاہوں گا, نوجوانوں تمہیں چھوٹ ہے, اس دل پر راج چاہے اپنی گرل فرینڈ کا کروا لو یا آمنہ کے لال کا کروا لو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹ ہے تمہیں, لیکن اتنا یاد رکھنا, حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب قبلہ بتائیں گے, یہ علماء اکرام بتائیں گے, جب تو دنیا کی گرل فرینڈ سے محبت کرے گا ذلیل ہوگا, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا,
آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. لیکن قسم خدا کی ایک مرتبہ اس دل کا بادشاہ ایک مرتبہ آمنہ کے لال کو بنا دے, قسم خدا کی تیری دنیا بھی آسان ہوگی, آخرت بھی آسان. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں نوجوانوں آپ سے خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نکلو ان چکروں میں سے. اس دل کا راجہ مدینے کا تاجدار جو ہے اسے بنا دو, بے شک قصہ ہی ختم ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھو تم اتنے بڑے عاشق نہیں جتنا بڑا عاشق غالب تھا. اور غالب نے تو ہار کے یہ کہہ دیا تھا, جس کو ہو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. تم نے تو یہاں دل لگایا, نیت کیا تھی, منزل کیا تھی, تم جانو, تمہارا خدا جانے. لیکن غالب نے بھی تمہاری طرح دل لگایا تھا, لیکن جب اسے دھوکہ ملا تو اس نے کہا جس کو ہو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں غالب کا شعر پڑھ رہا تھا اور میں غالب سے بار بار کہہ رہا تھا, اے غالب تو نے اس زمین کے ساتھ وفاداری نہیں کی. غالب کی قبر سے آواز آئی, میں نے کیسے وفاداری نہیں کی؟ تو میں نے کہا, میرے وجدان نے کہا, اے غالب تو نے اس زمین کے ساتھ وفاداری اس لیے نہیں کی, اس لیے کہ دیکھ, اگر تجھے وفاداری دیکھنی ہے تو بریلی کے تاجدار دیکھ لے, اس زمین کے ساتھ وفاداری کرتا ہوا نظر آئے گا. اس نے کسی دنیا کی عورت سے دل نہیں لگایا, مدینے کے تاجدار سے دل لگایا. تو نے دل لگایا تھا تو کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے پھر کہ گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, حسینی کمیٹی. سبحان. ہاں, ایک وہ محبت ہے میرے پیارو. کیا نام ہے آپ کا؟ نور محبت صاحب. آپ آئے, اچھا لگا مجھے, لیکن محفل کے کچھ آداب ہوا کرتے. آپ کو اگر کچھ دینا ہے تو ہاتھ میں دے, یہ یہاں رکھ دے. یہ لٹانے والا جو سسٹم ہے وہ کسی اور کا ہوتا پھرے, ممبر رسول کا نہیں. اچھی بات. ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو نوٹ لٹانے کا جو رسم آئی ہے, غیر مہذب جملہ ہو جائے گا اس لیے نہیں بولتا, پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اس لیے آپ آئیں, علماء سے مصافحہ کریں, لیکن ادب کے ساتھ. بے شک لٹانے کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کا نہیں ہے نا. ممبر رسول کی زینت اور اس کے تقدس کو پامال کرنے سے بچیے, اس لیے کہ اب بڑی تکلیف ہوتی ہے. قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب رات و دن جلسے کرتے ہیں, یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسٹیجوں پر وہ ہو رہا ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے. بے شک, یہی بات. اور بہت سارے سنجیدہ لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے روتے ہیں, مولا اس دنیا سے ہمیں بچا لے. حقیقت. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے ہم قال اللہ اور قال رسول اللہ کی باتیں کر سکتے ہیں. یاد رکھو, اگر اس کا تقدس بھی پامال ہو گیا تو پھر آپ کو ہم کہاں سمجھانے کے لیے جائیں. واہ 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 واہ. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کے آپ سے وہ نہ کہوں جو آپ کی ضرورت ہے تو پھر بتائیے پھر آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. ظاہر میں خفا ہوں مگر دل میں پیار ہے. ہاں, سبحان اللہ. یاد رکھیں, عشق پیدا کریں. کربلا سمجھنی ہے تو عشق پیدا کریں, اور کربلا جب سمجھنی ہے عشق ہوگا تو پھر امتحان ہوگا. بے شک. عشق ہمیشہ امتحان لیتا ہے. عشق امتحان لیتا ہے. تمہارا فزیکلی بھی امتحان لے گا اور مینٹلی بھی امتحان لے گا. لیکن شرط یہ ہے, جب تمہاری زندگی میں امتحان شروع ہو جائیں تو سمجھو تم عاشق بن گئے ہو. کیا کہنے, واہ 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 واہ. عاشق بن گئے ہو. اور جب امتحان ہو تو پائے استقلال میں تمہارے جنبش نہیں آنی چاہیے. جب امتحان ہو
تو تمہارے پیر میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، مکے کی ان وادیوں میں دیکھ لینا کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام حضرت بلال کو لٹا دیا گیا، ننگی پیٹھ ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سینے پہ بھاری پتھر ہے، اوپر سے بیٹھ گیا امیہ اور کہنے لگا بلال دیکھ میری کوئی تجھ سے ذاتی دشمنی نہیں، میری تیری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، تو بس نبی کا نام لینا چھوڑ دے، نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے، تیرے جتنے زخم ہیں ان پر مرہم لگانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن باہر بلال تیری عظمتوں پہ قربان، تیری ہمتوں پہ قربان، تیرے حوصلوں پہ قربان، تیرے عشق پہ قربان، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے دیکھ امیہ سن، یہ ہاتھ میرا ہے لیکن توڑ دے تو کوئی بات نہیں، یہ سر میرا ہے اگر پھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، یہ سینہ میرا ہے چیر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا تیرا حق میرے جسم پر تو ہو سکتا ہے لیکن روح پہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کی زبان میں وہ لیٹا ہوا عاشق کہہ رہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہاں عشق ہوگا تو امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، اور کیسا امتحان ہوگا دیکھو کربلا کی طرف پلٹو تو تمہیں پتہ چلے گا امتحان کیا ہوتا ہے، کربلا کی طرف دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا امتحان کیا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا اصغر سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا امتحان کیا ہے، چھوٹے چھوٹے اون و محمد سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے، حضرت قاسم سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے، علی اکبر سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے۔ ہاں کربلا کا میدان ہی واحد وہ میدان ہے جہاں پر ہمارے لیے مشعل راہ ایسی کھلی ہے جو ہر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت دیتی ہے، ظالم کے سامنے نہ جھکنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہاں کربلا کی جنگ کوئی اللہ اکبر کبیرہ 2 خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ ہاں جس نے کربلا اپنائی اور اپنی زندگی میں کربلا شامل کی، یاد رکھو وہ امام حسین کا ہے، اور جس نے اللہ اکبر کبیرہ، جس نے امام حسین کی اللہ اکبر کبیرہ آئیڈیالوجی نہ اپنائی، یاد رکھو وہ کچھ ہوتا پھرے امام حسین کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کربلا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام حسین ہے، دوسری طرف ان کا بھتیجا ہے، ایک طرف ان کا بیٹا ہے، ایک طرف ان کا بڑا بیٹا تو چھوٹا بیٹا ہے، ایک طرف ان کی بیوی ہے، ایک طرف ان کی اللہ اکبر کبیرہ بہن حضرت زینب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو یہ کربلا کا عظیم قافلہ چل گیا ہے، کربلا کے میدان میں نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، نبی کی طریقت کو بچانے کے لیے نبی کے نواسے چل دیے ہیں، 72 جانثار کربلا کی طرف چل رہے ہیں، زمین بھی تھر تھرا رہی ہے، آسمان بھی تھر تھرا رہا ہے، مولا یہ کیا ماجرا ہونے والا ہے، لیکن ہوا وہی جو اللہ اکبر کبیرہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ امام حسین اللہ اکبر کبیرہ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، خیمہ زنی کرتے ہیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اے لوگوں سنو، اللہ اکبر کبیرہ امام حسین کا وہ خطبہ دیکھو جو 10 محرم الحرام کی رات کو امام حسین نے اپنے خیمے میں تمام 72 جانثاروں کو بٹھال کے دیا تھا، سامنے تمام لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی آئے ہیں جو مکہ سے چل کے آئے تھے، وہ بھی آئے ہیں جو مدینہ سے چل کے آئے تھے، وہ بھی آئے ہیں جو راستے میں شامل ہو گئے تھے، سب لوگ اکٹھا بیٹھے ہیں، خیمے کے اندر ہے امام حسین کھڑے ہوئے، اور امام حسین نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے، لیکن یاد رکھنا اب کل کا دن رنگ کا دن ہوگا، کل کا دن فیصلے کا دن ہوگا، کل کا دن امتحان کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے بازو کاٹ دیے جائے، ہو سکتا ہے تمہارا گلا کاٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ چھین لیے جائے، لیکن یاد رکھو آج تمہارے پاس موقع ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حسین قیامت کے دن اس کا دامن نہیں تھامے گا، حسین ان کا دامن نہیں تھام سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے 2-3 مرتبہ کہا جسے جانا ہے چلا جائے، کل کا دن تو خون کا دن ہوگا، کل کا دن تو قتل و غارت کا دن ہوگا، جسے جانا ہے وہ آج تاریکی میں چلا جائے۔ کئی بار کہنے کے بعد
بعد جب کوئی نہ اٹھا، برابر میں چراغ جل رہا تھا، امام حسین نے چراغ کو بجھایا اور کہا کہ اگر کوئی میرے چہرے کی شرم کی وجہ سے نہ جانا چاہتا ہو، لو میں نے چراغ گل کر دیا، جاؤ چلے جاؤ، میں کسی کی صورت نہیں دیکھتا، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہیں پر بیٹھے ہوئے حضرت خبیب بن مظاہر ہے، کہنے لگے حسین کیا کہتے ہو؟ ہم جب وہاں سے چلے تھے تو اس لیے نہیں چلے تھے کہ ہم حسین کا دامن چھوڑ دیں گے، اگر آج ہم نے دامن چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن آپ کی امی جان فاطمہ الزہرا نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے؟ آپ کی اللہ اکبر کبیرہ نانا جان نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے؟ آپ کے والد گرامی نے جواب دے دیے، جواب کر لیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں قیامت کے سوالوں سے بچا لو امام، ہمیں اللہ اکبر کبیرہ قیامت کی شرمندگی سے بچا لو امام۔ آج کسی کو ہم کوئی آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، یاد رکھو امام حسین چراغ ایک بار نہیں 1000 بار بھی بجاؤ گے، یہ غلام آپ کو چھوڑ کے جانے والے بے شک نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کربلا کا میدان ایسا عظیم میدان ہے، ایسا تاریخی میدان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہر ایک پتھر دل کو موم بنا دیتا بے ہے۔ شک، لیکن اے حسینی ہو، تم کیسے حسینی ہو جو ہر سال کربلا سنتے ہو لیکن کام یزیدوں والے کرتے ہو؟ جی جی، اگر کسی کو برا لگے تو وہ چلا جائے اٹھ کر۔ کربلا ایسے ہی بیان ہوتی ہے، کربلا شہادتوں کی روایت پڑھنے کا نام نہیں، کربلا تاریخ کا نام ہے، کربلا آئیڈیالوجی کا نام ہے، اچھا کربلا پیغام۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک مخصوص اسوے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو نا آج ہم کیا کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن ایمانداری سے جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ اور جب اپنے لحاف میں بستر میں سونا تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کرنا، جی ایک مرتبہ، کیونکہ انسان دنیا میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کرنا، اے فلاں، جو بھی تمہارا نام ہو، اپنا نام لے کے پوچھنا تنہائی میں، تیری عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئی، کیا تیری زندگی کا کوئی 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن 1 گھنٹہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی ایسا گزرا جو تیرے کردار سے حسینیت کی خوشبو آئے؟ پوچھو اپنے آپ سے، سوال کرو۔ اگر یہ سوال آپ کو صحیح، اگر آپ اپنے آپ سے جواب صحیح دے سکیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، لیکن اگر آپ جواب نہ دے سکے، یقیناً جو ہمارا عمل ہے وہ اس لائق نہیں کہ ہم اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ سے یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے کردار سے حسینیت کی خوشبو آئے۔ ہاں آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، امام حسین کا جب مہینہ آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ اکبر کبیرہ 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو ہم غوث اعظم کے غلام بن جاتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا ہے غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر تمہیں یہ غلامی تمہیں برے راستے سے نہیں ہٹاتی تو یاد رکھو ابھی تم غلام نہیں بنے ہو۔ جو غلام بنتا ہے وہ اپنے آقا کا بالکل پابند ہوتا ہے، جو اس کا آقا کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے کہ تاج الشریعہ نے بہت پہلے کہا تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ دیکھو امام حسین جس کا ذکر سننے کے لیے ہم آئے ہیں، ان کی عمر ابھی 4 یا 5 سال ہے، اس سے بھی کم ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، واقعہ آپ نے بے شمار سنا ہوگا، واقعہ نہیں بتانا چاہتا، وہ پورا سنا ہے آپ نے۔ سرکار نے تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک امام حسین خود بخود پشت سے نہیں ہٹ گئے، ہے نا۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی نے سجدے کو طول دے دیا اور اپنے نواسے کی وجہ سے کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، توجہ چاہوں گا، کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، سجدے کو لمبا کر دیا۔ ابو بکر بولے، حسین تم وہ ہو جسے نبی نے اپنی پشت سے گرنے اللہ اللہ اللہ،
عمر بولے حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا. عثمان بولے حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا. علی بولے حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا. حضرت فاطمہ بولی حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا. ارے بچپن سے لے کر کے 56 تک، جی بے شک، بچپن سے لے کے 56 تک امام حسین یہی سنتے رہے حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے سجدے کی حالت میں گرنے نہیں دیا. حسین تم وہ ہو جس کو نبی نے سجدے کی حالت میں گرنے نہیں دیا. اب 10 محرم الحرام کا دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حسین سجدے میں ہے. 10 محرم الحرام کا دن ہے، حسین سجدے میں ہے. آوازیں آ رہی ہیں حسین تم وہ ہو جسے نبی نے اپنی پشت سے گرنے نہیں دیا. آج حسین سجدہ کر رہا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن امام حسین کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہے ہیں اے کائنات سن، تو نے یہ دیکھا کہ حسین کو نبی نے گرنے نہیں دیا. آج دیکھ کائنات گواہ ہو، اے شجر و حجر، اے برگ و ثمر، اے خشک و تر، اے زمین و زماں، اے مکین و مکہ، اے چنین و چنا، سب گواہ ہو جاؤ نبی کا دین آج کربلا میں حسین کی پشت پر ہے. حسین مر جائے گا، نبی کی شریعت کو گرنے نہیں دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس. ہاں یہ ہوتی ہے حسینیت. تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. قرآن تو ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. او لوگو جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی دو بھر کر دیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. ونحشرہ یوم القیامت اعمی، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. جو نبی کی شریعت سے کھلواڑ کرے گا، جو نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی دو بھر کریں گے. اپنے آپ کو سنی اور حسینی کہنے والوں ذرا گریبان میں جھانکو اور بتاؤ، خود سے بتاؤ، کیا ہم اللہ اکبر کبیرہ کیا ہمارے سماج میں وہ لوگ نہیں جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں وہ لوگ نہیں اللہ اکبر کبیرہ جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں وہ لوگ نہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہو اور شرابیں پیتے ہو. امام حسین نے یزید سے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ تم میں سے ہر ایک سے اگر میں سوال کروں کہ بتاؤ یزید کو برا کیوں کہتے ہو، تو آپ کہو گے اس لیے برا کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے نبی کے نواسے کو شہید کیا تھا. ہے نا؟ توجہ ہے، یہی بات ہے نا؟ آپ میں سے ہر ایک یہی کہے گا ہم یزید کو اس لیے برا کہتے ہیں، ہم اس لیے برا کہتے ہیں کہ اس نے نبی کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، شہید کیا تھا. لیکن شاہپور والوں، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، یہی سوال امام حسین سے کر کے دکھاؤ. یہی سوال حسین سے کرو، اے حسین ہم نے تو یزید کو اس لیے برا جانا کہ آپ کو شہید کیا تھا، لیکن حسین آپ نے یزید کو برا کیوں جانا؟ اے حسین آپ بتائیے آپ نے یزید کو برا کیوں جانا؟ تو امام حسین جواب دیں گے ہاں میں نے یزید کو اس لیے برا جانا کہ وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن گیا تھا. میں نے یزید کو اس لیے برا جانا اس لیے کہ وہ شراب کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت کی بیٹیوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، زنا کے اڈے آباد کیے تھے، اس لیے حسین نے بیعت سے نفرت کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، شراب نوشی اس قدر تھی، مورخ لکھتے ہیں کہ یزید اگر رات میں شراب پیتا تھا تو صبح تک پیتا رہتا تھا اور پھر پورا دن نشے میں رہتا تھا، اور جب صبح کو شراب پیتا تھا پورا دن شراب پیتا رہتا تھا اور رات بھر سوتا رہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، ایسا خطرناک انسان، ایسا کریکٹر لیس انسان، ایسا کم وقت اور بدصورت انسان اور بد اخلاق اور بد کردار انسان کہ جو زنا کرنے کا عادی ہو، شراب پینے کا عادی ہو. اللہ اکبر کبیرہ، تیری میری بہو
बेटियों को अपने ऊपर हलाल करने का आदी हो, बताओ इमाम हुसैन उससे कैसे बेअत कर लेते। याद रखो, हाँ वो यजीद तो चला गया लेकिन यजीदियत आज बाकी है। बताओ हमारे समाज में वही लोग जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, शराब पीते हैं कि नहीं, सूद का कारोबार करते हैं कि नहीं, जिना के अड्डे आबाद करते हैं कि नहीं। याद रखो, अगर तुम अपने नाम से सिर्फ हुसैनी कहते रहे और किरदार में हुसैनियत नहीं अपनाई तो तुम किसी के होते फिर हुसैन के नहीं होगे। इमाम